سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبیوں کے لیے رحمت ہے، رسولوں کے لیے رحمت ہے، فرشتوں کے لیے رحمت ہے، دین و دنیا میں رحمت ہے، جنات اور انسانوں کے لیے رحمت ہے، مومن کافر دونوں کے لیے رحمت ہے، حیوانات نباتات اور جمادات کے لیے بھی رحمت ہے۔ در حقیقت میں دنیا میں جتنی چیزیں ہیں تمام چیزوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رحمت ہونا یہ عام ہے، یہ خاص نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایمان والے کے لیے بھی اور وہ جو ایمان نہیں لائے ہیں ان کے لیے بھی رحمت ہے۔ مومن کے لیے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا اور آخرت دونوں میں رحمت بن کر آئے ہیں، اور جو آپ پر ایمان نہیں لائے ہیں جیسے یہودی، مشرک، کافر، مجوسی، وہ لوگ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے ہیں، تو پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے صرف دنیا میں رحمت ہے، یعنی آپ دنیا میں ان لوگوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کے صدقے میں لوگوں کے دنیاوی عذاب کو مؤخر کر دیا ہے۔ کافروں کو زمین میں دھسانے کا عذاب، کافروں کے شکلیں بگاڑنے کا عذاب، لوگوں کے اوپر پتھروں کے بارش ہونے کا عذاب، ان پر زلزلہ آنے کا عذاب اللہ رب العزت نے دنیا سے اٹھا لیا ہے، اسی لیے کہ اللہ رب العزت نے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا میں رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کافر عیش و عشرت کرتے ہیں، یہودی مشرک عیش و عشرت کرتے ہیں، گناہ پہ گناہ کیے جاتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت ان پر عذاب نازل نہیں کرتا، اسی لیے اللہ رب العزت ان لوگوں پر عذاب نازل نہیں کرتا ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ایمان والے اور بے ایمان والے میں اتنا فرق ہے، ایمان والے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا اور آخرت دونوں میں رحمت بن کر آئے ہیں، لیکن بے ایمان والوں کے لیے صرف دنیا میں رحمت بن کر آئے ہیں، لیکن آخرت میں اللہ رب العزت ان پر سخت سے سخت عذاب مسلط کرے گا اور ان کو جہنم میں داخل کرے گا۔ اولیاء، صالحین، فقہائے اعظام، پیران اعظام ارشاد فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ازل سے ابد تک زمین و آسمان میں، اول اور آخر میں، دین و دنیا میں، روح اور جسم میں، چھوٹی یا بڑی، بہت یا تھوڑی، جو نعمت و دولت کسی کو ملی ہو یا ملنے والی ہو یا مل چکی ہو یا مل رہی ہو، سب کچھ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے تمام جہانوں کے لیے بٹی ہے اور بٹتی ہے، اور انشاءاللہ العزیز ہمیشہ بٹتی رہے گی۔ اور پھر اولیاء صالحین ارشاد فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایمان والوں پر بالخصوص کمال و مہربان ہے، رؤوف الرحیم ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے غلاموں سے بے شمار بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ جب ان کا کوئی غلام ان کو یاد کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی مدد فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ توبہ آیت نمبر 128 میں ارشاد فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔
کہ بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لے آئے ہیں جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت بھاری گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر بہت مہربان، رحمت فرمانے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے ذریعے ہمیں معلوم چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسلمانوں سے بے پناہ بے انتہا محبت فرماتے ہیں، اپنے چاہنے والے، اپنے عقیدت مند سے بے شمار محبت کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی عاشق رسول نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ عرض کرتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس عرضی کو سنتے ہیں اور اس کی ہر ایک جائز خواہش کو پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبول فرماتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام گناہگاروں کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے کہ وہ ان کی شفاعت کریں۔ سورہ محمد آیت نمبر 19 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور اے حبیب اپنے خاص غلاموں اور عام مسلمانوں، مردوں عورتوں کے گناہوں کی معافی مانگو۔ اس آیت کریمہ کے ذریعے ہمیں معلوم چلتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ارشاد فرما رہا ہے کہ اے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اپنے غلاموں کی شفاعت کرائیں، آپ تمام مسلمانوں کی شفاعت کرائیں، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، سب کی آپ شفاعت کرائیں۔ اس آیت کریمہ کے ذریعے ہمیں معلوم چلتا ہے جب پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم گناہگاروں کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو یقیناً اللہ رب العزت ہم گناہگاروں کو بخش دے گا، اور یقیناً اللہ رب العزت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں جنت عطا فرمائے گا۔ اسی لیے کہ اللہ رب العزت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کوئی سفارش کرتے ہیں، اللہ رب العزت اس سفارش کو قبول کرتا ہے۔ یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان ہے کہ آپ نے جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں تب اللہ رب العزت نے آپ کے دعا کو قبول کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اسی لیے ہمیں یا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ اے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں فریاد کریں کہ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ رب العزت ہم پر رحم و کرم فرما دے، اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں اچھا انسان بنا دے، اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں نمازی بنا دے، اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں گناہوں سے توبہ کرنے والا بنا دے، اللہ رب العزت ہمیں جنتی بنا دے۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں دعا کرے، اس امید کے ساتھ کہ یقیناً اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم گناہگاروں کے متعلق دعا کریں گے تو یقیناً اللہ رب العزت قبول فرمائے گا۔ اسی لیے کہ اللہ رب العزت اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ ہر ایک مسلمان کو چاہیے وہ اس طرح سے اپنی زندگی کو سنوارے اور اپنے قسمت کے ستارے کو جگمگائے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اس آیت کریمہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت، شان و شوکت بیان کی گئی ہے، اور یہ ایک روشن دلیل ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مخلوق میں سب سے افضل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام فخر الدین رازی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام عالمین کے لیے رحمت ہیں تو واجب ہے کہ وہ تمام مخلوق سے افضل ہیں۔ اللہ رب العزت کے بعد اگر کوئی افضل ہے تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افضل ہیں۔ تفسیر روح البیان میں اکابر بزرگان دین کے حوالے سے مذکور ہے کہ سرکار دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے، چاہے وہ عالم ارواح ہو یا عالم
اجسام ہو یا عقل والے ہو یا غیر عقل والے ہو، سب کے لیے مطلق، کسی کے لیے خاص نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور جو تمام عالموں کے لیے رحمت ہے تو لازم ہے کہ وہ تمام جہان سے افضل ہو۔ اس سے ہمیں معلوم چلتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دونوں جہاں کی سعادتیں حاصل ہونے کا ذریعہ ہے، کیونکہ جو شخص دنیا میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لائے گا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی کرے گا، اسے دونوں جہاں میں آپ کی رحمت سے حصہ ملے گا، اور وہ دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کرے گا۔ اور جو آپ پر ایمان نہیں لائے گا وہ دنیا میں آپ کے رحمت کے صدقے عذاب سے بچ جائے گا، لیکن آخرت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت سے کوئی حصہ اسے نہیں ملے گا۔ امام فخر الدین رازی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ کفر، جاہلیت اور گمراہی میں مبتلا تھے۔ اہل کتاب بھی اپنے دین کے معاملے میں حیرت زدہ تھے، کیونکہ طویل عرصے سے ان میں کوئی نبی تشریف نہیں لائے تھے، اور ان کی کتابوں میں تحریف ہو چکی تھی، چاروں جانب اختلاف ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اس وقت جو لوگ حق پر تھے ان کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، حق والوں کو بھی راستہ نظر آنے لگا۔ اس وقت لوگ یہ بھی بھول گئے تھے کہ حرام کیا ہے، حلال کیا ہے۔ جب پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ نے لوگوں کو یہ بتایا کہ حرام یہ ہے، حلال یہ ہے۔ لوگ کفر و شرک کی گمراہی میں ڈوب چکے تھے۔ جب پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو چاروں جانب سے دھیرے دھیرے کفر و شرک کرنے والے کا خاتمہ ہونے لگا۔ لوگ آہستہ آہستہ آپ پر ایمان لانے لگے اور آپ کو راضی کر کے جنت کے مستحق ہونے لگے، اور آپ ہی کے صدقے وہ لوگ بہت ساری مصیبتوں سے بچ گئے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت علی رحمت رضوان نے ارشاد فرمایا، تم ہو جواد و کریم، تم ہو رؤوف الرحیم، تم ہو جواد و کریم، تم ہو رؤوف الرحیم، بھیک ہو داتا عطا، تم پہ کروڑوں درود۔ اور یہ بھی بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دونوں رحمت ہیں، لیکن دونوں کی رحمت ہونے میں بہت فرق ہے۔ ویسے تو اللہ رب العزت نے تمام رسول اور انبیاء علیہ السلام کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں عین رحمت کو شامل کیا ہے اور آپ کو سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ اسی مناسبت سے یہاں پر آپ ذرا غور و فکر کریں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں دونوں کے درمیان رحمت میں کتنا فرق ہے۔ یہ تفسیر روح البیان میں مذکور ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَرَحْمَةً مِنَّا، اور ہم نے اپنی طرف سے ایک رحمت بھیجا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو۔ پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ان دونوں کی رحمت میں بڑا فرق واضح ہوتا ہے، اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رحمت ہونے کو حرف مین کے قید کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور یہ حرف کسی چیز کا بعض حصہ بیان کرنے کے لیے آتا ہے، اور اسی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے لیے رحمت ہے جو آپ پر ایمان لائیں اور اس کتاب و شریعت کی پیروی کی جو آپ لے کر آئے تھے، اور ان کی رحمت کا یہ سلسلہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبعوث ہونے تک چلا۔ پھر آپ کا دین منسوخ ہونے کی وجہ سے آپ کی امت آپ کی رحمت سے منقطع ہو گئے، لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی
ابتدا سے لے کر رحمت ہی رحمت بن کر آئے۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں مطلق طور پر تمام جہانوں کے لیے رحمت ہونا بیان فرمایا۔ اسی وجہ سے عالمین پر آپ کی رحمت کبھی منقطع نہ ہوگی، دنیا میں کبھی آپ کا دین منسوخ نہ ہوگا، اور آخرت میں ساری مخلوق یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی آپ کی شفاعت کے محتاج ہوں گے۔ ان تمام آیت کریمہ سے ہمیں معلوم چلتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف ٹیمپروری رحمت نہیں ہے، عارضی طور پر آپ رحمت بنا کر نہیں بھیجے گئے ہیں، بلکہ ہمیشہ ہمیشگی کے لیے، جب تک یہ دنیا قائم ہے اور جب تک یہ دنیا قائم رہے گی، اور جب سے یہ دنیا قائم کی گئی ہے تب سے لے کر جب یہ دنیا فنا ہو جائے گی تب تک اللہ رب العزت نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد بنائے، آپ کی ولادت کی خوشی میں لوگوں کا سپورٹ کرے، آپ کی سنتوں پر عمل کرے، آپ کی زندگی کے ہر معاملات لوگوں کو بتائے کہ آپ زندگی کیسے جیتے تھے، آپ کی عاجزی انکساری کیسی تھی۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت رحمت کے چرچے کرے، چاہے گھر میں ہو، گلی میں ہو، شہروں میں ہے، نگروں میں ہو، وہ جہاں بھی رہتا ہو، جب بھی اس کو وقت ملے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت کا اظہار کر، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی نعمت کا چرچا کرے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں خوب صلاۃ و سلام پڑھے۔ یقیناً دور حاضر میں ویسے لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں جو اس طرح کے افعال